اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت پر کچھ ذکر کریں گے آپ لوگوں سے۔ دیکھیے شعبان کا مہینہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہم شعبان کے مہینے کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو جو ماہ رمضان چونکہ قریب ہے، دیکھیں ماہ رمضان جب قریب ہے نا، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں ہر مہینے کی کچھ اہمیت ہے، کچھ فضیلت ہے، اور مہینوں کے کچھ اس طرح سے سیٹ بنے ہوئے ہیں نا، جس طرح ویسے تو پورے اسلامی مہینے جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد، ذی الحج، یہ سارے اسلامی مہینے ہیں ہمارے۔ لیکن ان میں کچھ مہینے جیسے حرام مہینے ہیں۔ کون کون سے؟ محرم، رجب، ذی قعد اور ذی الحج، یعنی کہ ان میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، یہ سب منع ہے نا۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ محرم، رجب، ذی قعد اور ذی الحج، یہ حرام مہینے ہیں، اور یہ ایک سیٹ ہے، یہ 4 مہینوں کا ایک سیٹ ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے بھی مہینے ہیں، خاص طور پر اس میں روزوں کی جو دیکھیں عبادت ہے نا، اس میں رمضان، شعبان، رمضان اور شوال، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس شعبان کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے اس میں روزے رکھے۔ تو عبادت کے جو مہینوں کے ہم نے سیٹ بنایا، اس میں سے ایک تو ہمارا بن گیا حرام مہینوں کا، کہ جس میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا عربوں کے یہاں بھی، جبکہ عرب ایک ایسے معاشرے سے تھے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر بھی وہ ان حرام مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے، ان کے تقدس کا خیال کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اپنی سالوں پرانی لڑائیاں جو چل رہی ہوتی تھی نا، وہ ان مہینوں میں بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح شعبان میں نبی پاک نے کثرت سے روزے رکھے، تو روزوں کی تیاری کا مہینہ ہے نا، تو رمضان، شعبان، رمضان اور شوال میں بھی پھر کچھ روزے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا، کہ یہ عبادت والا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں نا رمضان میں، تو ہماری عادت سی بن جاتی ہے، لیکن اگر ہم شوال میں روزے رکھتے ہیں تو پھر رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد جب ہماری عادت سی ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہمارے لیے روزے 6 روزے جو ہیں نفلی روزے ہیں وہ، لیکن ان کی بھی بڑی اہمیت رکھی ہے، کہ جس نے وہ رکھے سمجھ لیں کہ سارے سال اس نے روزہ رکھا۔ اسی طرح سے ہمارا جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو یہ بھی رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ اصل میں رمضان بہت اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے جب شعبان آتا ہے، تو اس کی بھی اپنی بہت فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس کی اسی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے، عبادات کے لیے تیار کرتا ہے۔ عبادات آپ کو پتہ ہے نا کون کون سی عبادات ہیں؟ سب سے اہم عبادات جو ہیں، جو فرض عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب فرض عبادات ہے نا۔ اب نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ رمضان میں رکھتے ہیں، حج جو ہے وہ ذی الحج میں کرتے ہیں، مگر ذی الحج کی بھی تیاری، جو حج کی تیاری ہے وہ 1 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان جو بہت فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی تیاری جو ہے، ذہنی تیاری، وہ شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ پھر روزوں کا جو سلسلہ ہم شعبان سے شروع کرتے ہیں، یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے، پھر یہ شوال تک چلتا ہے۔ جو میں نے بتایا نا کہ نفلی روزے جو شوال میں رکھے جائیں گے، تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، کہ جیسے ہر روز روزہ رکھا۔ تو شعبان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ایک تو ذہنی تیاری بھی ہو جاتی ہے، جسمانی تیاری بھی ہو جاتی ہے، پھر رمضان میں دل لگ جاتا ہے اچھی طرح روزوں میں، پھر آگے ہم شوال کے نفلی روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عبادات کے مہینوں کا سیٹ ہے، جیسے شعبان، رمضان، شوال، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے شرعی عذر کے باعث ان کے قضا ہو جاتے تھے روزے، تو اس کے لیے بھی وہ شعبان میں ہی مکمل کرتی تھی۔ بہت جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ خواتین، بہت ساری خواتین کے شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے رہ جاتے ہیں، تو وہ اپنے مختلف ٹائم پر مکمل کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں اپنے روزے مکمل کرتی تھیں۔
حدیث رسول ہے، ترمذی سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پے در پے 2 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے دیکھا، تو یعنی مسلسل روزے رکھتے دیکھا، بلکہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کبھی بھی اس طرح 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے، مطلب رمضان اور شعبان اور رمضان کے علاوہ تو کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے اس مہینے میں شعبان اور رمضان میں دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ رجب اور رمضان کا درمیان والا مہینہ کون سا ہے؟ شعبان ہے نا۔ یعنی لوگوں کو شعبان کی اہمیت نہیں پتا۔ یہ نبی کریم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان والا جو مہینہ ہے اس کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میری چاہت یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزے داری کے حالت میں پیش ہوں۔ اس حدیث کو سن کر آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہی سوچ رہے ہیں نا کہ دیکھیں نبی جیسے ہستی جو یہ سوچا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جب ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس مہینے میں جب شعبان کے مہینے میں اعمال پیش کیے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی ناراضگی کا اتنا ڈر تھا، تو وہ روزے کی حالت میں رہ کے اپنے اعمال نامے کی پیشگی میں والے عمل میں جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ جب پیش ہونا ہوتا ہے کسی کے سامنے، پیشی کتنی مشکل بات ہوتی ہے نا۔ بعض اوقات ہم روز کلاس میں پڑھتے ہیں اور روز ٹیچر سے ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے، ہم اس کی نظروں میں بھی ہوتے ہیں، اور لیکن کسی ایک دن اگر ٹیچر ہمیں الگ سے بلا لے کہ آپ آئے نا ادھر، ذرا مجھے بات کرنی ہے آپ سے، تو پھر کیسی پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ بعض اوقات اس سے ایک بات اور بھی ہمیں پتہ چل رہی کہ بعض اوقات یہ ایک دنیا کی مثال ہے، تو آپ اس سے یہ سوچیں کہ بعض اوقات ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس نے سارا سال ہماری نظروں میں ہوتا ہے، ٹیچر کی نظروں میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو اچھا، یہ تو کام بھی وقت پہ کرتا ہے، یہ تو پڑھائی میں سب سے، لیکن کبھی کبھار کوئی غلطی، کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے کسی بھی ٹیچر کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، تو پھر ٹیچر اس کے سارے پچھلے جتنے بھی ریکارڈ ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھتے ہوئے، جبکہ اگر اس نے کوئی غلطی ہی کی ہوتی ہے اور وہ غلطی کی وجہ سے ہی لایا جاتا ہے، لیکن اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھ کر ٹیچر بعض اوقات معاف بھی کر دیتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو دیکھیں اسی طرح یہ دنیا کی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے ہمیں کس طرح سے اس مہینے کی عبادات کرنی ہے اور کیسے اپنا دل اور ذہن بنانا ہے۔ کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ جب ہم کسی کو کوئی کام کہتے ہیں، کسی سے مراد اپنے بچوں کو ہی کہہ دیں، اسٹوڈنٹس کو کہہ دیں، کسی کو بھی کوئی کام کہہ دیں کوئی، اور وہ ہمارا کہنا نہیں مانے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے نا، تو ہمیں برا لگتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ ایسے رہو، آپ اس طرح سے اپنی زندگی جیو، لیکن ہم اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اب ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ دنیا میں بھی دیکھیں کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں پر ڈائریکٹ غصہ نہیں کرتے۔ کن لوگوں پر؟ جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جن پر ہم نے کوئی احسان ہی نہیں کیا ہوتا، لینا دینا ہی نہیں ہوتا جن کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ دکان پہ جاتی ہیں، ایک چیز خریدتی ہیں، لیکن آپ کو وہ چیز پسند نہیں آتی، اس کا ریٹ پسند نہیں آتا، آپ چھوڑ دیتی ہیں، آگے چلی جاتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتی، کوئی ناراضگی تو نہیں ہوتی، کوئی مطلب دوبارہ دل میں تو نہیں ہوتا کہ ہائے میں نے اتنے پیسوں میں کہی تھی اس نے مجھے نہیں دی، یا کسی کوئی بھی اور کام دنیا میں ایسے عام لوگوں سے جو ہم لیتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی دل کا رشتہ نہیں، کوئی احسان کا رشتہ نہیں، اگر وہ منع بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کسی اور سے کروا لیں گے۔ لیکن جن پر احسان کیا ہو، جن کے ساتھ کوئی پیار کا رشتہ ہو، جن کے ساتھ کوئی دل کا رشتہ ہو، جن کے ساتھ آپ نے کچھ اچھا کیا ہو اور آپ کچھ اچھا کی توقع رکھتے ہوں اور آپ نے ان کے لیے بہت سارے انعام کیے ہوں
اور بہت سارے احسان کیے ہوں اور وہ آپ کا کہنا نہ مانے، پھر آپ سوچیں آپ کو کیسا لگتا ہوگا۔ اور آپ اور مجھے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں نا، تو پھر ہم انسان ہونے کے ناطے سے بھی ان سے اچھے رویے کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر پھر وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا بھی رویہ اپنا ٹھیک نہ کریں، ہمارا کہنا نہیں مانے، تو ہمیں بہت دلی دکھ ہوتا ہے، بہت دلی، ہم بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان روتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں نے اس کے ساتھ کتنا کیا اور اس نے میری اتنی سی بات نہیں مانی۔ تو آپ اللہ کے احسانات تو سوچیں، دیکھیں تو صحیح اللہ کے احسانات کس قدر ہیں ہم پر۔ بس اللہ جواب میں چاہتا کیا ہے ہم سے، اتنے احسانات کر کے اللہ چاہتا کیا ہے؟ حقیقت میں تو اللہ بندگی چاہتا ہے نا ہم سے، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اس کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے اعمال پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ تو نہیں چاہتا کہ بس کہ ہم اور کچھ نہ کریں، دنیا کے کوئی کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے سارے کام طریقے بتائے ہیں کہ آپ ان طریقوں سے کریں، حرام نہیں کھائیں، فرض عبادات جو ہیں وہ جو مین چیزیں ہیں وہ رکھی، باقی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، قرآن بھیجے، کتابیں بھیجی، طریقے بتائے کہ آپ اس طریقے سے، پھر بھی اللہ کے حکم کو نہ مانے۔ اور کتنے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں کہ ہم تو اس دنیا میں اگر جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابھی دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں، آپ میری آواز سن رہی ہیں، اور آپ اتنے دور دور بیٹھ کر، آپ تو یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان، آنکھیں، دل، یہ سب کچھ دیا۔ اگر ہم اپنی ان ساری چیزوں کے ساتھ، ان ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے دل سے اللہ کے ہو جاتے ہیں، یہی تو مطلوب ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لکھے ہوئے اعمال، پورا سال اعمال نامہ لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی تصویریں بنتی ہیں، ہمارے ہر عمل کی تصویر بنتی ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ کے سامنے وہ ساری موویاں، وہ ساری لکھت، وہ سارا ہمارا پلندہ، وہ سارا اعمال نامہ اس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا ابھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے جو کلاس میں سارا سال ہوم ورک کیا ہے، اس سارے کی تصویریں، جو آپ نے لکھا کلاسوں میں، جو لکھا، جو نہیں لکھا، جو آپ کی کاپیاں خالی ہیں، جو بھری ہوئی ہیں، آپ نے اچھی رائٹنگ میں لکھا، بری میں لکھا، جو چھوڑا، وہ سارے کا سارا، اس ساری کی ساری تصاویر آج میرے سامنے آ جائیں گی۔ تو آپ کو کیسا لگے گا کہ کوئی بھی استاد جب پڑھاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میری بات کو مانیں، کیونکہ میں نے یہ ٹائم ان کے لیے نکالا ہے۔ تو اور جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی تھوڑی بہت ٹینشن ہو جاتی ہے کہ شاید ہم نے کوئی کمی کوتاہی نہ کر دی ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو رہا ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں، تو دیکھیے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے تو پھر کرنا کیا ہے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ پھر کرنا کیا ہے۔ تو حسب توفیق اس مہینے میں نیکیوں کے کام کریں۔ دیکھیں نیکی جو ہے نا وہ برائی کو کھا جاتی ہے۔ ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں اپنی رحمت سے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیں۔ اور پھر اس پر کہ نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو جب نیکیاں کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی کم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک گھریلو مثال دوں کہ جب آپ عموماً بچے گھر میں ماں چھوڑ کے کہیں چلی جائے تو پیچھے بہت ہی گھر میں بعض بچے بہت اٹھا پٹک کر دیتے ہیں، لیکن جیسی دروازے کی آواز سنائی دیتی ہے تو فوراً بچے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے بیٹھ جاتا ہے تو، اور کوئی اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی یعنی کہ جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری ماں کو پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ والی ایکٹیویٹی اپنا لیتے ہیں جو ماں کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں تو ابھی دیکھے گی نا آ کے، ماں تو ابھی دیکھے گی تو پھر کیا کرے گی؟ جو پہلے سے ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اس وقت اب جب وہ اندر داخل ہوگی اور وہ دیکھے گی کیا، اللہ کتنے اچھے بچے ہیں، یہ تو اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، یہ تو اپنا آرام سے بیٹھے ہیں، یہ تو لڑ نہیں رہے، یہ تو کچھ نہیں کر رہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنا سپارہ لے کے بیٹھا ہے۔
تو پھر ماں تو اس اٹھا پٹک کو جو انہوں نے گھر میں کر کے رکھی ہوگی اس کو اگنور کر دے گی، اس کو کبھی بھی پھر پنشمنٹ نہیں کرے گی. لیکن اگر ماں سر پہ آ جائے، سامنے کھڑی ہو، اور اس کے بعد بھی بچوں کے کان پہ جو نہ رینگے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ماں کا غصہ کیسا ہوگا؟ وہ تو کہے گی میں ان کی ابھی لگاؤں پٹائی. تو یہ میں آپ کو دنیا کی مثالوں سے سمجھا رہی ہوں کہ دیکھیں، جب اللہ کے سامنے بندے کا اعمال نامہ پورے سال کا پیش ہو اور بندہ اس وقت نیکی کے کام میں لگا ہوا ہو، تو پھر پچھلی غلطیوں کا جو غصہ ہے نا، وہ بھی سامنے والے عمل سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں. دنیا کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دنیا کے عمل کو جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اس کو ظاہر ہے ہم تو انسان ہیں، ہماری تو آنکھ یہیں تک ہے، ہماری سوچ یہیں تک ہے. ہم اسی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں نا. جیسا کہ ہم اگر کسی اچھے عمل میں کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں جس سے پہلے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو ہم کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، اب اس نے ٹھیک کر لیا نا خود کو. تو دیکھیں اعمال نامہ تو آخرت میں بھی پیش ہوگا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بار بار کہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، کچھ بھی چھپا نہ رہے گا. ایک رائی کے دانے کی طرح بھی چھپا ہوا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اعمال نامے پیش ہوں گے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی شعبان کے مہینے میں اعمال نامہ پورے سال کا اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت آخرت میں ہم پھر کوئی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے، وہاں پر عمل کی دنیا ختم ہو چکے گی. پھر تو جو ہوگا سو ہوگا، جو عمل ہو چکے جو ہو چکے، اچھے یا برے، جو بھی اعمال نامہ جو آخرت میں. لیکن اس دفعہ اس سال اس مہینے میں شعبان جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جب یہ مہینہ آیا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، اس قابل کیا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حسب توفیق نیکیوں کے کام کرنے. اور نبی پاک آپ یہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ میرا اعمال نامہ پیش ہو اور میں روزے سے ہوں، اور میں روزے سے ہوں. یہ نبی کریم جو کہ نبی آخر الزمان، سارے نبیوں کے سردار، اللہ نے ان کی خاطر ساری دنیا رچی، ان کا یہ عمل تھا. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں، میں دوبارہ عرض کر رہی ہوں کہ اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو صرف اللہ بندگی چاہتے نا بندے سے، کہ ہر وقت ہمارا دل، ہمارا سوچ، ہماری جو بھی ہماری نظر نگاہ، ہماری عاجزی، سب اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو. اللہ کو ہم سے عاجزی مطلوب ہے. ہمیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم دل، دماغ، سوچ سے، ہر طرح سے، ہر زاویے سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ہم جڑے ہوئے ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بن جائیں، ہم اس کے بن جائیں. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بن جائیں. تو اللہ کی کس قدر احسانات ہیں ہم پر. اگر ہم اس کے بھی نہیں بنے تو پھر کس کے ہیں ہم؟ پھر تو احسان فراموش ہے نا ہم. تو اللہ نہ کرے کہ ہم احسان فراموش ہوں. تو ابھی دیکھیں، باریکی سے سوچے، ایک ایک چیز ہمارے رب کی عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کی کثرت کریں. اور اللہ تعالیٰ کو غفلت پسند نہیں ہے. دیکھیں غلطی، کمی، کوتاہی تو انسان ہے، بندہ بشر ہے، ہو جاتی ہے ہر کسی سے، ہاں یہ تو ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈٹے رہو کہ نہیں، شعبان ہے تو ہوا کرے، رمضان ہے تو ہوا کرے، مجھ سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے تو کبھی روزہ نہیں رکھا جاتا، مجھ سے تو توبہ نہیں ہوتی، مجھے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس سے اڑے رہو اور ڈٹے رہو اور گناہوں پہ جمے رہو. ہاں غلطیاں قصور ہوتے ہیں، لیکن جو رجوع کرتا ہے، بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو درگزر کرتے ہیں، اس سے معاف کرتے ہیں. اللہ کو غفلت پسند نہیں ہے کہ آپ اللہ سے غفلت برتیں. غفلت کیا ہے؟ غلطیاں ہو گئی تو ہو گئی، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش بھی ہونا ہے اور ہمارا اعمال نامہ پیش بھی ہونا ہے، بس جیسے جیے جا رہے ہیں ایسے جیے جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو پلٹ کے آؤ. دیکھیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو ہی نہ، نہیں ہو تو معافی مانگو نا، غلطی پر جمے نہ رہو. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ غفلت میں اللہ کو بھول جاؤ اتنے کہ پلٹ کر اللہ کی طرف آؤ نہیں، اللہ کو مناؤ نہیں، اللہ کو راضی نہ کرو، اللہ سے معافی نہ مانگو، ڈرو نہیں، اس بات کا احساس ہی نہ کرو. ایک دنیا میں تو ڈرتے ہو کسی کے سامنے پیش ہونے سے کہ ہم نے یہ سب کام کیے اور اب ہماری پیشی ہے، تو دنیا میں تو ہمیں ڈر لگتا ہے. تو پھر اللہ کے آگے جب ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے تو پھر بھی ہمیں ڈرنا چاہیے نا. آپ خود دل سے سوچیں، اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ جب اللہ کے حضور جو کچھ ہم نے سال بھر کیا وہ سارے کا سارا لکھا ہوا، وہ تصویروں کے ساتھ، نہ صرف لکھا ہوا، وہ پیش کیا جائے گا. تو پھر
اس وقت جب پیش کیا جا رہا ہوگا اس وقت ہمیں اپنی انہی ہٹ دھرمیوں میں لگے رہنا ہے یا پھر ہمیں سیدھے ہو کے عاجزی سے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے کہ اللہ اب جو ہوا سو ہوا، وہ اسے مجھے معاف کر دے اور آگے سے میں تیرے حکموں کی تعمیل کروں گی یا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اچھا آگے چلتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے احادیث میں بتایا آپ کو کہ کثرت سے روزے رکھے، اور اتنی کثرت سے رکھے کہ شعبان مکمل بھی رکھا اور رمضان مکمل بھی رکھا۔ تو جب آپ کا عمل اور قول، یہ آپ کا عمل تھا نا، تو ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے کثرت سے روزے رکھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے امت کو 15 شعبان یعنی نصف شعبان کے سے روزہ نہ رکھنے کا بولا ہے، منع کیا ہے نا۔ تو آخر اور پھر ایک چیز اور بھی منع کی ہے، جو آخر میں شعبان کے آخر میں جو 2 دن ہوتے ہیں نا، اس میں شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں بھائی چاند ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن ہم رکھ لیتے ہیں روزہ، اس لیے کہ اگر ہو گیا تو ہمارا روزہ ہو جائے گا اور نہیں ہوا تو ہمارا روزہ رہنا جائے۔ نہیں، شک کیا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، 2 باتوں سے منع کیا ہے کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد، اس کی بھی وجہ ہے کہ آپ لوگ شک کا روزہ نہ رکھیں، مکمل کلیئر کریں، اپنا ذہن بنائیں اس وقت کہ بھائی ہاں رمضان سٹارٹ ہو گیا، آپ اس کے لیے چاند دیکھیں، خبریں سنیں، معلومات کریں، پھر آپ روزہ رکھیں۔ شک کا روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ آپ شعبان کے آخری جب روزے رکھیں گے اس میں لاجک یہ ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کی عبادت کرنے تک وہاں تک آپ کی ہمت طاقت جو ہے وہ چلے نہ چلے، اس لیے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی کریم نے تو پھر کثرت سے رکھے تو ہم بھی ان کی وہ کریں، نہیں۔ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول، دیکھیں قول کہتے ہیں نا، کہا جو انہوں نے کہا نا کہ 15 کے بعد نہ رکھنا، شک کا روزہ نہ رکھنا، تو عمل اور قول، عمل میں کیا دکھایا انہوں نے کہ انہوں نے سارے روزے رکھے۔ عمل اور قول اگر آمنے سامنے آ جائے تو عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور قول کس کے لیے ہوتا ہے؟ امت کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھیں وہ نبی تھے، نبی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، نبی کی اللہ تعالیٰ نبی کو جو طاقت دی ہے یا نبی کی جو ذمہ داری ہے یا نبی کے اوپر جو ہے وہ الگ ہے، ہم نبی کی امت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آپ 15 کے بعد روزہ نہیں رکھیں، 15 شعبان کے بعد، بلکہ اپنی صحت اچھی کریں تاکہ پھر آگے رمضان کی عبادات کو ٹھیک سے کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی منع ہے، اسے کہتے ہیں صوم وصال، صوم وصال سے منع ہے۔ صوم وصال کیا ہوتی ہے؟ صوم وصال یہ تو مسلسل روزہ، مسلسل روزہ ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد ایک طرف افطار کیا اور فوراً دوبارہ روزہ رکھ لیا، پھر افطار کیا، پھر رکھ لیا، تو یہ صوم وصال جو ہے یہ بھی منع ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے دین کے مطابق رمضان میں سحری افطاری ہے، ٹھیک ہے، سحری بھی کرنی ہے اور افطاری بھی کرنی ہے، پھر بیچ میں روزہ نہیں ہوتا، اور اب جب افطاری ہو گئی تو پھر سحری تک کا ٹائم کھلا ہے، پھر اس وقت روزہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد سحری ہوگی پھر روزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی کچھ خصائص ہیں جو کہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے، اور کچھ عام باتیں جو خصائص میں بات آ رہی نا، یہ بات بھی خاص خصائص کہتے ہیں خاص کو، یہ خاص میں آ رہی ہے کہ انہوں نے شعبان پورا روزے رکھے، لیکن عام میں وہ انسانوں کی طرح دوسرے کام بھی کرتے تھے، اپنے انسان جس طرح باقی لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح بازار جانا، کپڑے پہننا، کپڑے خریدنا، کھانا کھانا، یہ وہ ساری چیزیں وہ یہ بھی کرتے تھے۔ تو کچھ خاص جو ہوتے ہیں نا وہ نبی کے لیے ہوتے ہیں خصائص، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کام کہے گئے جو امت بھی کرتی ہے، تو یہ بھی اسی سے ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم بھی پورے شعبان میں روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبان کی جو 15 تاریخ ہے نا، اس پہ روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، فرض روزہ ہے، شاید اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بات یہ نہیں ہے۔ 15 اول جتنے بھی ہیں نا، پہلے سے لے کر 15 تک، ان روزوں کی بہت اہمیت ہے، ان روزوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ان یہاں تک ہمارا اعمال نامہ اللہ کے آگے پیش ہوتا ہے نا، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابتدائی شعبان کے جو روزے ہیں نا، جو میں نے ابھی کہا کہ 1 سے لے کے 15 تک، اس کی بہت فضیلت ہے، اور یہ فضیلت جو ہے ہمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ اچھا بعض لوگ جو ہیں اس دن کو 15 شعبان کو حلوہ پکانے کا دن بنا لیتے ہیں، دیکھیں، اور یہ تو کہیں بھی سنت سے ثابت تو نہیں ہے۔
اگر کسی سے کہو تو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، لہٰذا ہم تو ان کی یاد میں حلوہ پکاتے ہیں۔ دیکھیں دندان مبارک ان کا جنگ احد میں شہید ہوا تھا، اور جنگ احد کب ہوئی تھی؟ وہ تو شوال میں ہوئی تھی۔ شوال کب آتا ہے؟ رمضان کے بعد والا مہینہ۔ تو جنگ احد تو شوال میں ہوئی نہیں نا، تو ابھی تک تو ان کا شعبان میں تو ان کا دان شہید ہوا ہی نہیں تھا، تو اس وقت تو حلوے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو وہ تو بعد میں ہوا تھا۔ اور عربیوں کا جو حلوہ ہے، عرب کا حلوہ اور ہمارے حلوے میں بھی فرق ہے۔ یہ جو ہم حلوے بناتے ہیں نا، یہ وہ والے حلوے نہیں تھے، نہ یہ وہ والے حلوے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یا پھر کیا کہتے ہیں صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ چیز اس طریقے سے نہیں کی کہ ہم اس دن حلوہ نہ کھائیں تو ہماری یہ شاید سنت پوری نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو کچھ ثابت ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کریں گے نا جو کہ دین میں نہیں ہے تو وہ پھر بدعت ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہم خود ایجاد کر دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ بعض لوگ بدعت کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ میں یہ بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں بدعت کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دیا۔ اور آخری دن، جس دن جب آخری خطبہ حج دیا نبی کریم نے اپنی زندگی میں، تو کہا کہ لوگوں بتاؤ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا نا؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب اتنی بڑی بات نبی نے اللہ کے سامنے کر دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی بات بتانے سے رہ گئی تھی؟ کوئی حلوے کی بات، کوئی پوری کی بات، کوئی بات بتانے سے رہ گئی تھی؟ یا نبی کریم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بھول گئے تھے؟ یا پھر انہوں نے بتائی نہیں خود سے اللہ اکبر استغفر اللہ؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کو نہیں بتائی اور بعد میں علماء کو بتائی؟ علماء پہ تو وہی نہیں آئی نا، علماء پہ تو وہی نہیں آئی، وہی تو نبیوں پر آئی، اور ہمارے آخری نبی پر جو وہی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ جو چیزیں ہم اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین میں ایجاد ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، یہ نیکی کا کام ہی تو ہے، اگر ہم رک جائیں تو اس سے کیا؟ اگر نہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر کریں گے تو ثواب ہوگا۔ تو صرف اتنا سوچا کریں، دیکھیں میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گی، صرف اتنا بتاؤں گی، اتنا سوچا کریں کہ یہ کام میرے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے، ان کے صحابہ نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو پھر یہ نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبی نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کام ایسا نہیں کیا جس میں اللہ کی رضا نہیں تھی۔ تو جو کام نبی نے نہیں کیا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا تھی نہیں۔ تو پھر ہم کیسے گھڑ لیتے ہیں کچھ کاموں کو اپنی طرف سے، بنا لیتے ہیں کہ یہ اچھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلوہ تو ہم مردوں کی نیاز کے لیے پکا رہے ہیں، اس کا ثواب تو مردے کو پہنچے گا۔ اچھا مردوں کو ثواب پہنچے گا؟ دیکھیں مردوں کے ثواب کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 15 شعبان کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے صرف 15 شعبان کوئی حلوہ پکا کے یا مٹھائی بانٹ کے یا کوئی کر کے ہم نے ان کو ثواب پہنچانا ہے؟ ان کو تو ثواب اس وقت سے پہنچانا ہے جس وقت ان کو قبر میں تدفین کے لیے لے گئے، اس وقت سے پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، میں دوبارہ اس بات پہ دوبارہ آتی ہوں، پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بھول جائے گی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو ہم میدے کی پوریاں شوریاں بناتے ہیں، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی میں میدے کی روٹی نہیں کھائی، پوری زندگی میں وہ تو جانتے بھی نہیں تھے، وہ بیچارے تو جو کی روٹی کھاتے تھے، اور جو وہ جو ہوتا ہے ایسا اناج جو کہ چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ چھنا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو اس کی روٹی کھاتے تھے۔ تو میدا تو صحابہ کرام نے بھی نہیں کھایا۔ تو جو ہم آج پوریاں بناتے ہیں، کیا اس وقت کوئی ایسا تصور تھا؟ ساتھ میں یہ والا حلوہ جو آج ہم بناتے ہیں تو اربوں کیا اب بھی نہیں بنتا، تو کیا اس وقت بنتا ہوگا؟ تو یہ کیسے پھر ثواب کا کام ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا؟ پھر اس کے علاوہ یہ کہ کسی نام کے اوپر، دیکھیں ہر چیز اللہ کے نام پر جو دی جائے گی، تو اللہ کے نام والی چیز تو قابل قبول ہے، وہ تو بدعت نہیں ہے، لیکن کسی مردے کے نام پر کر دینا اور کھانا پکانا، یہ تو ضروری نہیں ہے نا۔ یہ تو پھر دیکھیں کہ نبی کریم اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام تو نبی کریم کے نام پہ پکانا شروع کر دیتے، ایسا تو نہیں ہے نا ہمارے دین میں۔ تو شعبان کی اہمیت یہ نہیں ہے، کیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کی جو اصل حقیقت ہے اسے ہمارے لوگ نہیں جانتے، اور
سنی سنائی باتوں پر چل پڑتے ہیں کہ اس میں حلوہ پکانا ضروری ہے، پوریاں، اور بعض لوگ تو حد ہی کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا پورے اپنے گھر میں ایک جگہ صاف ستھری کر کے، وائٹ چادر بچھا کے، اس کے اوپر حلوہ پوریاں پکا کے، ساتھ میں خوشبوئیں اگربتیاں موم بتیاں لگا کے، ادھر ارک شرک چھڑک کے، اور کہتے ہیں یہ ایک کارنر بنا پڑا ہے بوفے سسٹم کی طرح. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارے نبی نے نہیں کیا. یہ تو دیکھیں ہمارا اصل میں حقیقت بتاؤں یہ کہ ہمارا جو پاک و ہند کا یہ جو کلچر ہے نا، ہم لوگ ہی یہ حرکتیں کرتے ہیں، باقی مسلمان یہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب دین نہیں تھا، ہمارے جو آباء و اجداد تھے اس پاک و ہند کے مسلمانوں کے پاس جب دین نہیں تھا، تو یہاں کیا تھا؟ یہاں پہ سکھ اور ہندو تھے. سکھ اور ہندو تھے نا، جو ان کے ظاہر ہے کہ اب پیچھے پیچھے اگر جایا جائے، نسلوں تک پیچھے جایا جائے، تو پاکستان اور ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کے جتنے بھی پرانے آباء و اجداد ہیں، انہوں نے دین قبول کیا ہے نا. دین تو عرب سے نکلا تھا نا، تو اس سے پہلے تو اس خطے میں دین اسلام نہیں تھا. دین اسلام تو اس خطے میں آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے قبول کیا ہے. تو انہوں نے پچھلا جو ان کا کلچر تھا، اور پھر آگے پاک و ہند میں جو کلچر بنا، وہ اب مسلم اور نان مسلم ساتھ میں رہے. تو یہ ان کے ہاں ایک ہوتا تھا اس طرح کا تہوار کہ وہ ایک صاف ستھری جگہ لپائی کر کے، اور اپنے لپائی پتائی کر کے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیا کرتے تھے کہ آج ہماری روحیں آئیں گی اور وہ کھائیں گی اور پیئیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ روحیں تو اللہ نے ایک ہی دفعہ بھیجی ہیں اور پھر ایک دفعہ واپس بلا لی، تو وہ بار بار روحوں کو کیوں تکلیف دے گا؟ آپ سوچیں نا، کیوں تکلیف دے گا روحوں کو؟ یہ انسان کے ذہن کی اختراع ہوتی ہے کہ روحیں آ رہی ہیں جیسا وہ سوچتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بڑی خوشبو آئی ایک دم، میرے فلانے کی روح آئی، مجھے ایسا لگا، مجھے ہیولا نظر آیا، مجھے احساس ہوا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی کریم کہیں نہ کہیں تو ارشاد فرماتے نا، کسی نہ کسی مقام پر تو بتاتے نا کہ دیکھیں آپ لوگ اس دن اپنے گھروں میں یہ کر لینا کیونکہ اس دن روحیں آئیں گی. تو نبی کریم نے نہیں بتایا. آپ علم حاصل کریں گے، قرآن کو تفصیل سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو یہ باتیں آپ کے آگے کھل جائیں گی. کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے قرآن کو صرف عربی میں پڑھ کر ہی سمجھ لیا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اس کی وجہ سے دین کی باریکیاں پتہ نہیں چلتی، اور صرف سنی سنائی باتیں جو ہیں اس کو دین سمجھ کر آگے نسلوں تک بڑھاتے رہتے ہیں، اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. حقیقت میں دین اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے. حقیقت میں دین اللہ کی کتاب قرآن اور سنت ہے نبی کی. جو ان دو چیزوں کو جان گیا، اس کو پکڑ لیا، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے فلاح ہے. تو کسی کے نام پر تو پکانے کا ویسے عام دنوں میں بھی اجازت نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ بہت زیادہ روشنیاں کر دیتے ہیں، گھر سجا دیتے ہیں، محلے سجا دیتے ہیں. دیکھیں یہ اسراف ہے. اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اسراف پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اتنی زندگی 63 سال گزاری، کیا شعبان کا مہینہ نہیں آیا؟ اگر آیا تو کیا انہوں نے اس نام پر کہ میں نے شعبان کے لیے روشنی بنائی، کیا ایک دیا بھی نہیں جلا سکتے تھے؟ ان کے پاس بھی تو ایسے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی جیسے، اور بھی بہت صحابہ تھے جو کہ روپے پیسے والے تھے بہت زیادہ. وہ چاہتے تو ان کو حکم دیتے، جاؤ اپنا گھر سجا دو، روشنیاں کر دو، جا کے چراغاں کر دو، جا کے دیے جلا دو جا کے، کیونکہ شعبان ہے. تو دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہیں. ہم اپنے قرآن کو نہیں سیکھتے، اپنی حدیث کو نہیں سیکھتے. ہم بس دوسرے لوگوں کی تقلید میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں یہ کرتا ہے تو ہم بھی کر لیں، وہ کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہوگا، وہ اس دن کرتا ہے تو ہم اس دن کر لیتے. اس کو انہوں نے اپنا دن، جیسے ہندوؤں سکھوں نے اپنے دن بنائے ہوئے تھے، اسی طرح مسلمانوں نے اپنے دن بنا لیے. ہندوؤں سکھوں نے اپنے چڑھاوے چڑھانے، چادریں چڑھانے اور اپنے وہ بنا لیے تھے، تو مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کچھ وہاں سے اٹھا لیا. لیکن دیکھیں ہمارا دین اللہ نے مکمل کر دیا، ہمارے نبی کو بھیجا، پوری زندگی انہوں نے کر کے دکھایا سب کچھ. ہم نے اس روشنی پر، اس ہدایت پر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ روشنیاں کر دینا، چراغاں کر دینا، یہ اسراف ہے. اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے، جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ کے گھر میں روشنی کی، آپ وہاں روشنی کریں، بیٹھیں، کھائیں پیئیں. آپ اس کے بعد اس روشنی کو بند کر دیں. یہ اسراف نہیں کہ اگر آپ بلا وجہ اپنے گھر میں بھی وہ بتیاں جلا کے رکھے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں، یا پھر باہر اتنی چراغاں کر دیا کہ بھئی شعبان کا مہینہ. یہ کوئی بھی چیز فائدے مند نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں انسان دنیا میں جب دنیا سے جاتا ہے نا، تو اس کے پاس دو چیزیں، تو ایک چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں. جو لوٹ آتی ہے وہ مال ہے، وہ اولاد ہے. مال اولاد، چاہے اس کی بہت قیمتی گاڑی ہو اور اس گاڑی میں اس کا جنازہ جائے،
جو کچھ بھی ہو، مال اور اولاد، یعنی مال تو پھر گھر میں ہی کٹ جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، جو سونا زیور پیسہ، گھر پلاٹ سامان وغیرہ وغیرہ جو پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں، حتیٰ کہ نام بھی لے لیتے ہیں واپس، کہتے ہیں میت، یہ تو نہیں جاتا ساتھ۔ پھر جو لوگ چھوڑنے جاتے ہیں اس میں اولادیں بھی جاتی ہیں، بہن بھائی بھی جاتے ہیں، وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، وہ بھی کوئی قبر کے اندر اعمال نامہ جاتا ہے صرف۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ صرف ہمارا اعمال نامہ جائے گا، تو ہم نے اسی کے لیے کوشش کرنی ہے نا، اسی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آسان اور کامیاب کوشش کیا ہے کہ جو ہمارے نبی نے بتائی راستے، اور جو قرآن نے بتائے ہمیں، اور جو نبی نے کر کے بتایا، تو وہی چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے مردوں کو بھی، آج ہم زندہ ہیں، جو ہمارے مردے ہیں ان کو بھی جو چیز فائدہ دیتی ہے، وہ چیز ان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، پہلے دن سے اس کے لیے ہمیں 15 شعبان کا انتظار نہیں کرنا کہ 15 شعبان آئے گا تو ہم ان کے لیے صدقہ دیں گے، کھانا پکا کے بانٹیں گے، 15 شعبان آئے گا تو ہم ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا مانگیں گے، یا 15 شعبان آئے گا تو ہی کوئی صدقہ کریں گے، نہیں۔ آپ کے پاس اس وقت سے کام شروع ہو جانا چاہیے جس وقت سے مردہ اپنی قبر میں چلا گیا، یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، جو فائدہ دینے والی چیزیں لکھ لیں اپنے پاس۔ یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ مردے کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے؟ نمبر 1 آپ کی دعا، آپ کی دعا، دل سے کی ہوئی دعا۔ نمبر 2 علم نافع۔ علم نافع میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں، ایک وہ علم جو وہ خود دنیا کو دے کر چلا گیا اور دنیا اس علم سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی، وہ اس کے کام آئے گا، اور دوسرا وہ علم جو اس کے لیے آپ دنیا کو دیں گے، آپ دنیا کو دیں گے کوئی علم کسی بھی صورت میں، چاہے بول کے، بتا کے، کتاب کی صورت میں، آپ کوئی کتاب پڑھا کے، کسی بھی طرح آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو میرا علم ہے اسے میں نے بانٹا ہے، اللہ اس کا اجر میرے والدین کو دے، یا ان کو، میرے کسی بھی جو مردہ ہے اس کا نام لے کر، تو اس کا اجر، یا وہ خود جو کر کے گیا دین علم دنیا کو، کوئی بھی علم نافع علم جس سے کسی کا فائدہ ہو، تو اس جو، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ یا پھر آپ اس کی خاطر، اگر اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا، دوسرے لوگ اس کی خاطر اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، نیکی بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں، علم کی باتیں بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علم بانٹتے ہیں۔ علم نافع جو ہے، نفع دینے والا علم، مردے کو نفع دیتا ہے، مردے کے لیے دوسری اہم چیز ہے علم نافع، لکھ لیں اپنے پاس۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں آپ مردے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے غریبوں کو پیسے دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کپڑا دلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ آپ کر سکتے ہیں، نہریں کھدوا سکتے ہیں، کنویں کھدوا سکتے ہیں، پانی کے پمپ لگوا سکتے ہیں، مسجدیں بنوا سکتے ہیں، کچھ کھیت کھلیان کروا سکتے ہیں، لگوا سکتے ہیں، جو بھی کام، اور جو ایسا کام جو چلتا رہے، درخت لگا دیا، جب تک درخت کے نیچے لوگ سایہ لیں گے، جب تک درخت کے نیچے لوگ آرام کریں گے، پھل کھائیں گے، پرندے اس سے فائدہ لیں گے، وہ اس مردے کو نفع دیتا رہے گا۔ جب آپ نے کوئی پانی کا انتظام کرا دیا، جب تک وہاں سے پانی رواں دواں رہے گا، دنیا اس سے فائدہ لیتی رہے گی، مردے کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہ قربانی آپ نے کر دی، کھانا آپ نے کھلا دیا، اس بندے نے کھانا کھا کے نمازیں پڑھی، اپنی قوت سے کام کیے جتنے اپنے، اس مردے کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کپڑا دے دیا، حتیٰ کہ اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی ایک کسی کے کام میں لگا رہا، تو اس مردے کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہے کرنے کے کام۔ کرنے کا کام صرف 15 شعبان کو نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف 15 شعبان کو ہی نہیں، آپ کے پاس تو اس وقت سے کام شروع ہو جاتا ہے جب ایک پیارا ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور آگے چلتی ہوں، ٹائم بہت کم ہے اور بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن میں شاید وقت کی کمی کے باعث پورا نہ کر سکوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عید کا دن ہے، دیکھیں یہ عید کا دن ہوتا تو اللہ 2 عیدیں نہ مناتا، اللہ پہلے ہی بتا دیتا کہ عیدیں 3 ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو صفائی کا دن ہے، ہم نے آج صفائی کرنی ہے، تو دیکھیں صفائی تو نصف ایمان ہے۔ صفائی کے لیے صرف 15 شعبان کو کیوں پکڑ لیا، یا رمضان کو کیوں پکڑ لیا، یا عید سے ایک دن پہلے کوئی کیوں پکڑ لیتے ہیں لوگ؟ صفائی تو ہر پل کرنی چاہیے، ہمارے نبی نے تو ہر وقت صفائی کا، پاکی کا خیال رکھا۔ ہمارے اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ ہم 5 وقت نماز کے لیے وضو کر کے جائیں۔ کیا ہوتا ہے، انسان اپنی اندرونی پاکیزگی، بیرونی پاکیزگی، گھر کی صفائی، ہر چیز، تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو گھروں میں لوگ بنا لیتے ہیں کہ بھائی
ایک تو آج ہی نظر و نیاز ہوگا اور آج ہی عبادت ہوگی، آج ہی نفل پڑھے جائیں گے. دیکھیں آج ہی یہ خاص نفل پڑھے جائیں گے تو اس کا اتنا اجر ہوگا. دیکھیں پوری زندگی اللہ کے نبی نے اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو وہ بھی 2-3 راتیں پکڑ لیتے صرف. وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ 2-3 راتیں رکھ دی ہیں، یہ بس انہی میں اطاعت کر لو. نہیں، مومن کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے آگے عاجزی انکساری کے ساتھ گزرنی چاہیے. اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ آخری بات جو بہت اہم بات ہے، لوگ کہتے ہیں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کو. دیکھیں تقدیروں کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. آپ قرآن کی سورہ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا، آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس رات وہ ہے لیلۃ القدر جو اللہ نے فرما دیا. تو یہ تو لیلۃ القدر نہیں ہے نا، یہ رات تو لیلۃ القدر نہیں ہے. تو پھر اس میں تقدیر کے فیصلے دیکھیں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں. جو بھی فیصلوں کی رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور وہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں چھپی ہوئی ہے. آخری عشرے میں سے ایک طاق رات ہے، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. لیلۃ القدر فیصلوں کی رات ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ رات 1000 مہینوں سے جو بہتر رات ہے اس کی عبادت ہے. لوگ اس عبادت کو بھی کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر سے ملا دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے. اللہ نے قرآن میں آخری عشرہ رمضان کا، اس میں جو آخری عشرے میں جو طاق رات ہے ان میں سے ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے کہا، اور اسی میں بتایا کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں زمین پر. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے یہ ساری گفتگو کو سمیٹ کر میں ایک جملے پر لے کر آؤں کہ دیکھیں وقت بہت ہو گیا اور گفتگو لمبی ہو رہی ہے. اتنا بڑا میسج ہے یہ کہ ہم نے شعبان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم نے اپنے اچھے اور نیک اعمال اللہ کی رضا کی خاطر کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اپنے مردوں کے لیے بھی دعائیں کرنی، اسراف نہیں کرنا، ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.